हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर बरोज जुमा को पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक स्पीकर अयाज सादी के ज़ेर सदारत मशावरती कमेटी का इजलास, तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, PTI शरीक नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इजलास में एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर के इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त। सेनेटर फैसल वावडा की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दौरान मुलाकात मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से भी जल्द मुलाकात होगी। मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से 1 पॉइंट एजेंडा अपनाया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं, पीपल्स पार्टी हतमी फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जुमेरात को करेगी। अगर हमें अपनी अफवाज को, जिसमें तीनों फोर्सेस हैं, उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। मजबूत से आपका डिफेंस अच्छा होगा, डिफेंस अच्छा होगा तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो बैन अवी तौर पर आपका जो आज मार्का और पोजीशन के बाद आप इंडिया को मार धाड़ करने के बाद, हराने के बाद जलील ख्वार करेंगे, जिस पोजीशन पे खड़े हैं तो वो पोजीशन आपकी बनेगी। अब उसमें आपको जो जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हैं वो किसी अभाम के तहत उसका आप ये समझें कि वो हो जाएगी। मैं 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम के लिए बहुत बेताब हूँ। 27वीं तरमीम के लिए नंबर का कोई मसला नहीं, नंबर हमारे पास पूरे हैं। 27वीं तरमीम मंजूर होकर रहेगी। मौलाना फजल रहमान से नंबर से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। मुलाकात मामूल की है, मौलाना का सिर्फ साथ ही ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान इस मुल्क की सियासत के लिए अहम हैं और हमेशा रहेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का खैर मकदम करते हैं। जो ट्वीट किया गया तो उससे यही लग रहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका डालना है और कुछ लोगों को मज़ीद मजबूत करना है। तो बहरहाल जो भी होगा ड्राफ्ट देखने के बाद ही होगा, लेकिन कोई भी ऐसा अक़दाम जो जमहूरियत को कमज़ोर करे, जो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो, ऐसे तमाम हरबों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुस्तरद करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, PTI 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेगी, जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका है। सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत और आइन की मुहाफिज हैं। पार्टी लीडर से मुलाकात मेरा जमहूरी हक है, ये हक इस्तेमाल करूंगा। तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टाप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में न डालो बाज लोगों के लिए। 27वीं आईनी तरमीम वफाक के लिए खतरा है। यह तरमीम आइन की रूह के मनाफी है। अगर कुछ लोगों को पावर दी गई तो वफाक खतरे में आ जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। हुकूमत वफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। आइन में तरमीम आम बात नहीं, इतना मामूली न लिया जाए। कौम की जरूरत के मुताबिक आइन में तरमीम होनी चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि अदलिया को मजीद दाव पर ना लगाया जाए। अमरीका में नई तारीख रकम। न्यूयॉर्क में पहली बार मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीकी सदर की शदीद मुखालिफत के बावजूद 34 साला ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब हो गए। ज़ोहरान ममदानी ने इलेक्शन के दौरान 50% से ज़ायद वोट हासिल किए। ज़ोहरान ममदानी ने इलेक्शन में 4,86,741 वोट हासिल किए। मद मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार 3,96,177 वोट हासिल कर सके। ट्रंप हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने 79,000 से ज़ायद वोट लिए।
ڈونلڈ ٹرمپ جتنا شور مچا سکتے ہو مچاؤ، نیو یارک کے باسیوں نے ثابت کر دیا طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ زہران ممدانی کا الیکشن جیتنے کے بعد دھواں دار خطاب، کہا نیو یارک کے لوگوں کو تبدیلی چاہیے، شہر سے موروثی سیاست کا خاتمہ ہو چکا، نیو یارک میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں، اسلام پر تنقید کر کے یہاں الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، ماضی میں جو ہوا وہ سیاست نہیں تھی، سیاست تو اب ہوگی، سیاست ہوگی لیکن نفرت اور تقسیم کی سیاست کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہم سیاسی قیادت کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے زہران ممدانی کا نیو یارک کی عوام کا شکریہ، کہا یہ شہر آپ کا ہے، جمہوریت آپ کی ہے۔ زہران ممدانی آیت قرآنی کی بھی تلاوت کرتے رہے۔ زہران ممدانی کو نیو یارک کا میئر منتخب ہونے پر مختلف عالمی رہنماؤں کی ملاقاتیں، سابق امریکی امیدوار ہیلری کلنٹن نے کہا عظیم ترین شہر کے اگلے میئر کو کامیابی مبارک، 50 کے مقابلے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے، اب مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ سابق امریکی صدر باراک حسین اوباما کی بھی مبارکباد، کہا فتح مبارک ہو، مخالف نے بھی شکست تسلیم کر لی۔ میئر لندن صادق خان کی بھی زہران ممدانی کو میئر نیو یارک منتخب ہونے پر دلی مبارکباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میئر نیو یارک کا الیکشن ہارنے کی وجہ بتا دی۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا امریکہ میں ہونے والا شٹ ڈاؤن میئر نیو یارک کا الیکشن ہارنے کی وجہ ہے، بیلٹ پیپر پر میرا نام نہ ہونا بھی ہارنے کی وجہ ہے، حکومت کا شٹ ڈاؤن ختم کرنا ضروری ہے، ہمیں جلد فنڈنگ بل کی منظوری شروع کرنا ہوگی۔ امریکی ریاست ورجینیا میں بھی نئی تاریخ رقم، ڈیموکریٹ امیدوار ایبیگیل اسپینبرجر نے ورجینیا کے گورنر کی دوڑ جیت لی۔ ایبیگیل ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر اور غزالہ ہاشمی پہلی نائب گورنر منتخب ہو گئیں۔ ایبیگیل اسپینبرجر نے ریپبلکن وینسے میرل سیریز کو شکست دے دی۔ ایبیگیل اسپینبرجر ریاست کی قیادت کرنے والی پہلی خاتون بن گئیں۔ اسپینبرجر 7,84,763 ووٹ دے کر کامیاب، غزالہ ہاشمی بھارت اور پاکستانیوں کی توجہ کا مرکز۔ خطے میں امن چاہیے تو افغانستان کو عقل سے کام لینا ہوگا اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات تبھی کامیاب ہوں گے جب طالبان حملہ نہ ہونے کی گارنٹی دیں گے، یہ معاملہ صرف اہم ہی نہیں بہت ضروری ہے، تورخم بارڈر بند ہے، تاجروں کے لیے مشکل وقت ہے، افغان طالبان کو گارنٹی دینا ہوگی کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، خطے میں امن ضروری۔ قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے، پاکستان منفرد حیثیت رکھتا ہے جو چین، مغرب اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات رکھتا ہے۔ امیر قطر کی صدر زرداری سے دوران ملاقات گفتگو، صدر آصف علی زرداری کی امیر قطر سے دوحہ میں ملاقات، صدر مملکت نے امیر قطر کو حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پنجاب کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، ملتان، راولپنڈی، لاہور میں الیکٹرو بس کرایہ میں اضافے کی تجویز مسترد، تینوں شہروں میں الیکٹرو بس سبسڈی دی جائے گی۔ پنجاب میں اسکول ٹیچرز انٹرنز کی بھرتی، حافظ آباد میں یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ محکمہ معدنیات کے ہسپتالوں کے ڈاکٹرز کو دیگر کے مساوی الاؤنس ملیں گے۔ امریکن پاکستانی انہوں نے $13 ملین دیا ہے، لمس میں یہ بلاک چین کا سینٹر انہوں نے کریٹ کیا ہے، اینڈ اف وی کین ٹرین آور ینگ مین اینڈ ویمن سو دے کین ڈو ناؤ کوڈنگ ایٹ $10 اور $12 اور $14، ان کے لیے بھی بہتری ہے، ملک کے لیے بھی بہتری ہے۔ سو آئی تھنک یہ جو نیو اکانومی کی بات ہے اس پہ بہت فوکس ہمارا اس وقت ہے، اور وی ول کنٹینیو ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن۔
پاکستان کو برآمدات کا مرکز بنانا ہمارا مقصد ہے. پائیدار ترقی کے لیے معاشی ترقی کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات ناگزیر. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا ملک کی معیشت درست سمت کو جا رہی ہے. عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کیا. ڈیجیٹائزیشن سے معیشت میں شفافیت آئے گی. ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد 9 لاکھ لوگوں کا اضافہ خوشائند ہے. AI ہمارا ہدف ہے. Pakistan too stands at an inflection point. To move forward, we must redefine our direction towards innovation-driven, inclusive and sustainable growth. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. ترقی کی راہیں کھولنے کے لیے رابطوں میں اضافہ ہونا بہت ضروری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا معیشت میں نجی شعبے کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. حکومت کاروبار کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے. سندھ حکومت اس معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے. حکومت سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دے رہی ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر روک لیا گیا. شیخ رشید احمد عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے عمرے پر جانے کا آرڈر دیا تھا. مجھے عمرے پر جانے سے روک دیا گیا. کہا گیا کہ آپ جا نہیں سکتے. توہین عدالت کے لیے میں جسٹس صداقت علی خان کی عدالت ضرور جاؤں گا. ایئرپورٹ کے افسران نے ہائی کورٹ کا آرڈر ماننے سے صاف انکار کر دیا. اسموگ نے پنجے گاڑ لیے. سانس لینا بھی محال ہو گیا. کراچی فضائی آلودگی میں دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ گیا. کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ. کولکتہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا. AQI 250 کو چھو گیا. بارش کے بعد لاہور میں بڑھتی اسموگ کی شدت میں واضح کمی. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر سے 8ویں نمبر پہ آ گیا. لاہور کا AQI 158 ریکارڈ. تمام تر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں سال کے سب سے بڑے اور روشن چاند کا نظارہ. سپر مون کے دوران چاند زمین سے صرف 3,56,980 کلومیٹر کے فاصلے پر. ویورز سپر مون فل مون 7.9% بڑا اور 16% زیادہ روشن. سپر مون کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:19 پر عروج پر دیکھا گیا. اس سے پہلے اکتوبر میں سپر مون کا نظارہ بھی دیکھا گیا. دسمبر میں دوبارہ ہوگا. غیر معمولی قریب سپر مونز نایاب فلکیاتی مظاہر میں شمار ہوتے ہیں.